السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اسباب: غزوہ خندق کے کیا اسباب تھے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا۔ اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ تیسری اور آخری وجہ، یہودی کے قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ واقعات: ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا۔ راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یوں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے۔ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب کوئی بھی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدو خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، تو انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے۔ ایک رات سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سامان بکھر گیا، خیمے الٹ گئے جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ نتائج: غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے تھے۔ غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ عرب قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے حیران رہ گئے۔ غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں۔ ہمیں بھی مصائب سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔
امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.